بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین الی یوم الدین اما بعد۔ اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو معوذتین میں سورہ ناس رہ گئی تھی اس کو آج ہی مکمل کر لیں مختصر، کیونکہ کل بہت سے لوگ نہیں آئیں گے، خواتین بھی اور مرد بھی، اور یہ سلسلہ جو آج شروع ہوا تھا یہ ان کے ذہنوں میں ادھورا رہ جائے گا، تو کچھ باتیں اور آ جائیں گی ان معوذتین کے تعلق سے، تو میں نے سوچا کہ یہی بہتر رہے گا۔ تو پہلی جو سورہ ہے سورہ فلق 5 آیتوں پر مشتمل، اس کی تفصیل ہم سن چکے ہیں پہلی نشست کے اندر۔ اب یہ دوسری سورہ ہے سورہ ناس، جس کی 6 آیتیں ہیں، اور یہاں پر قرآن مجید اختتام کو پہنچتا ہے۔ دیکھیے کس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنے اس کلام کا اختتام فرمایا ہے، اس کا یہ مکمل کام ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو دعا سکھا رہا ہے۔ خطاب نبی سے ہے، مگر نبی کے توسط سے یہ ہم سے ہے۔ اب ہم پڑھ رہے ہیں تو گویا ہم کو حکم مل رہا ہے، قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے پروردگار کی، لوگوں کے پروردگار کی۔ اور میں نے جیسا بھی پہلی نشست میں کہا تھا کہ یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہا ہے، حالانکہ اللہ ہر چیز کا رب ہے۔ رب السماوات والارض، آسمانوں اور زمین کا رب وہی ہے۔ رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب وہی ہے۔ ہر چیز کا خالق وہی ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، ہر چیز کا رب وہی ہے، لیکن یہاں بطور خاص اس نے اپنے آپ کو لوگوں کا رب کہا ہے، انسانوں کا رب، ناس۔ تو اس سے انسان کی ایک فضیلت ثابت ہو رہی ہے کہ اللہ کے نزدیک اپنی تمام مخلوقات میں سب سے اہم جو مخلوق ہے، سب سے اہم جو اس کی تخلیق ہے، وہ انسان ہے، اور اسی انسان کے لیے اس نے یہ دنیا پیدا کی، اور اسی انسان کے لیے اس نے جنت و دوزخ بنائی۔ فرشتوں کو ضرورت نہیں تھی، اللہ نے اسی لیے انسان کو پیدا کیا۔ اس لیے فرشتوں نے کہا کہ تیری تحمید، تیری تقدیس، تیری پاکی، تیری بڑائی بیان کرنے کو ہم کافی نہیں ہیں کیا؟ تو اللہ نے یہ کہا تھا کہ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں میرے فرشتوں تم نہیں جانتے۔ میں ایک ایسی مخلوق پیدا کر رہا ہوں جو گناہ کرے گی اور پھر مجھ سے توبہ کرے گی، مجھ سے معافی مانگے گی، اور میں اس کو معاف کروں گا۔ اور فرشتے گناہ بھی کرتے نہیں، ان کے لیے کی کوئی اعمال نامے میں لکھی جاتی نہیں، اس سے جس کام کے لیے پیدا کیے گئے وہی کام کرتے ہیں، اس لیے ان کی نہ کوئی جزا ہے نہ سزا ہے۔ انسان نیکی بھی کرتا، برائی بھی کرتا، اور اللہ کو ایسی مخلوق چاہیے تھی جو کمزور بھی ہو، گناہ بھی کرے، نیکی بھی کرے، اور پھر اس کی طرف رجوع کرے۔ یہ چیز اللہ کو پسند ہے۔ اللہ کو وہ بندہ بہت پسند آتا ہے جو گناہ کرنے کے بعد اس کی طرف پلٹتا ہے، رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو وہ سب مخلوق سے زیادہ پسند کرتا ہے، چاہتا ہے، یہ اس کی پسندیدہ مخلوق، اور اسی لیے اس نے اس مخلوق میں اپنے سب سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ بندے پیدا کیے، یعنی انبیاء اور رسول۔ قل اعوذ برب الناس، کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، ملک الناس، لوگوں کے بادشاہ کی۔ اس سے معلوم ہوا کہ حقیقت میں بادشاہ اور حاکم کون ہے؟ اللہ ہے۔ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا کو ہے، حکمراں ہے ایک وہی، باقی بتان آزری۔ یہ ہے توحید کا اصل پیغام، یہ توحید ہے، اللہ کو اس طرح سے ایک مانا جائے، وہی رب، وہی بادشاہ، پھر الہ الناس، وہی لوگوں کا معبود۔ بندگی اگر کسی کی ہو سکتی ہے اور کی جا سکتی ہے تو اسی کی جا سکتی ہے، وہی اس کا مستحق ہے۔ کتنا دیکھو زبردست یہ 3 آیتیں توحید کے کیسے پیغام کو واضح کر رہی ہیں۔ توحید کیا ہے؟ اللہ کو ایک مان لینا توحید نہیں ہے، اسی کو رب مانا جائے، اسی کو حاکم مانا جائے،
اسی کو معبود مانا جائے، اور یہ تینوں چیزیں جو حق رکھتی ہیں، اختیار رکھتی ہیں، یہ سب اسی کے لیے خاص مانی جائے، اس میں کسی کو کسی طور پر کسی بھی حیثیت میں شریک نہ کیا جائے۔ اب یہ کیا ہے؟ کیوں اللہ نے سکھایا؟ ایک مالی باغ لگاتا ہے، اور مالی جو باغ لگاتا ہے اس میں پودے لگاتا ہے جو وہ لگانا چاہتا ہے، جو اس کے باغ کو خوبصورت بنائے، اس کے باغ کو قیمتی بنائے، جو دیکھنے والوں کو خوش کرے، جس میں آنے والے درخت پھلدار ہوں، ان کے میووں اور ان کے پھلوں سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اس کی رنگ برنگی بہار انسانوں کے دل کو خوش کرے۔ اس کے لیے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کے لیے وہ اپنے پودوں کی رات دن نگہداشت کرتا ہے۔ اگر اس کے لگائے ہوئے پودوں کے پاس کوئی بیکار جھاڑ جھنکاڑ آ جائے، اس کو اکھاڑ کر پھینکتا ہے۔ اپنے پودوں کو جب کہ وہ ابھی زمین سے نکلے ہوئے ہیں، ان کو ان جانوروں سے بچانے کا سامان کرتا ہے جو سبزی خور ہیں، پتا کھاتے ہیں، کہ وہ نہ کھا جائیں اس کو۔ پھر اپنے ان پودوں کو وہ دھوپ، پانی، کھاد، جو کچھ بھی اس کی زندگی اور نشو و نما کے لیے ضروری ہے، اس کا انتظام کرتا ہے۔ پھر وہ ان پودوں کی حفاظت کے لیے یہ بھی حفاظت کا سامان کرتا ہے کہ کہیں اولے وغیرہ برس جائیں یا بہت زیادہ دھوپ پڑ رہی ہو تو یہ پودے ختم نہ ہو جائیں۔ یہ چمن دنیا کا، اس کا خالق اور مالک بھی رب کائنات ہے، اور اس دنیا کو اس نے سجایا ہے ہمارے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے تمہاری زمین کے آسمان کو تاروں سے سجاوٹ کی ہے، اس کو سجایا ہے ہم نے۔ مسلمان سیریز لگاتے ہیں مسجد میں رمضان میں، اس سے تھوڑی نہ سجاوٹ آتی ہے۔ یہ دل کے اندھیرے دور کرنے کی جھوٹی کوشش ہے۔ یہ رمضان کے دن اور رات روشنی پیدا کرتے ہیں دل میں، دل کو روشن کرنے کی ضرورت ہے اس مہینے میں۔ سیریز لگا کے جگمگ جگمگ جگمگ، اس سے کوئی روشنی نہیں آنے والی ہے، یہ تو فضول خرچی میں ہے اور ایک غیروں کی تقلید ہے۔ دل روشن ہوں، یہ اللہ کے گھر اللہ کے ذکر سے، اس کی کتاب کی تلاوت سے آباد ہوں، معمور ہوں، اللہ کا کثرت سے ذکر ہو ان میں، وَيُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ، اس میں اللہ کا ذکر کثرت سے کیا جائے، اس کو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی ذات کو، اللہ کی کتاب کو، اللہ کے رسول کو، اللہ کے دین کو کثرت سے یاد کیا جائے۔ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، یہ مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، کسی جماعت مسلک اور کسی کی ذاتی میراث نہیں، اللہ کے گھر ہیں، یہ بیت اللہ ہیں، اللہ کے گھر، یہ کعبۃ اللہ کی بیٹیاں ہیں، مسجد حرام کی بیٹیاں ہیں یہ مسجدیں، یہاں صرف اللہ کا نام پکارا جائے، اس کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکارا جائے۔ فلا تدعوا مع اللہ احدا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارو۔ کیا حال کر دیا اللہ کے گھروں کا ہم نے، عجیب صورتحال ہے۔ یہ اللہ کے گھر ہیں جن میں اللہ کو پکارا جاتا ہے، جہاں اللہ اپنے بندوں پر رحمت کے فرشتوں کا نزول کرتا ہے، جب اس کا ذکر ہوتا ہے، جب اس کی کتاب پڑھ کر سنائی جاتی ہے، اللہ خاص فرشتے بنے ہوئے اس کے، ان کو بھیجتا ہے، ان کی ڈیوٹی ہے، وہ آ کر پروں میں لیتے ہیں اور ہمارے لیے دعائیں استغفار کرتے ہیں۔ یہ صورتحال ہے، اور ہم ان سب چیزوں سے نہ واقف، بس عجیب قسم کے مسائل میں ہم کو الجھا دیا ہوا ہے، دین کے نام پر کچھ اختلافی مسائل اور سیاست کے نام پر کچھ عالمی مسائل۔ دین کیا ہے؟ دین سیکھو، توحید کیا ہے جانو، پہچانو، اللہ کی کتاب کو سیکھنے سمجھنے کی کوشش کرو، اپنے دلوں کے اندر اللہ کی محبت، اللہ کے خوف کو پیدا کرنے کی کوشش کرو، وہ اس سے پیدا ہوگی۔ جتنا ہم اللہ کی کتاب کو سمجھیں گے، جتنا ہم رسول کی سیرت کو پڑھیں گے، آپ کی سنتوں کو اپنی زندگی میں اتاریں گے، اتنی روشنی پیدا ہوگی۔ ابھی یہ جو میں نے فضیلت بیان کی سورہ کہف کی،
کہ جو اس کو جمعہ کی رات میں یا دن میں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ایک نور اور ایک روشنی پیدا فرما دیتا ہے، تو یہ ایسی تھوڑی نہ پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ عقیدہ درست ہونا چاہیے۔ یہ دیکھو سورہ مبارکہ کیا بول رہی ہے، کس بات کی پناہ مانگ رہا ہے بندہ اللہ سے؟ اللہ کی پناہ کس چیز کے لیے چاہ رہا ہے؟ من شر الوسواس الخناس، وسوسے ڈالنے والے اور وسوسہ ڈال کر پیچھے ہٹ جانے والے شیطان کے شر سے۔ اب اس کا تو کام ہی ہے وسوسے ڈالنا۔ اچھا، یہ وسوسے انسان کے سوا کسی کو نہیں آتے، تو اب یہ جو اللہ نے دنیا بنائی ہمارے لیے اور اس کو سجایا، اب اس دنیا میں ہم اس کے پھول ہیں، ہم اس کے درخت ہیں، پھل والے پھلدار درخت ہیں۔ کنتم خیر امت، بہترین امت ہیں ہم، پھلدار امت ہیں ہم کو دنیا کو پھل دینا ہے، نیک اعمال کا، انصاف کا، عدل کا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تم کو بیچ کی امت بنایا ہے ہم نے تاکہ تم لوگوں پر حق کے گواہ بن کر کھڑے ہو۔ تم ملت ابراہیم ہو، جو اپنی ذات میں آپ ایک امت تھے، تم اس خلیل کی امت ہو، تم اس کے حبیب محمد الرسول اللہ کی امت ہو۔ تمہیں اس دنیا کو پھل دینا ہے، انصاف کا، عدل کا، رحمت کا، محبت کا، اخوت کا، برادری کا، برادرانہ تعلقات کا، رب کی وحدانیت کا، رب کی بندگی کا، صراط مستقیم کا، یہ سب تم کو دینا ہے۔ تم اس کے وہ چنے ہوئے باغ کے پودے اور درخت ہو جن میں یہ پھل لگنے چاہیے، اور اسی لیے وہ مالی جس طرح اپنے باغ کے ان پھلدار درختوں کی حفاظت کرتا ہے، وہ رب بھی اپنے مومن بندوں کی حفاظت کر رہا ہے ان تمام آفتوں سے جو ان کو اور ان کے ایمان کو برباد کرنے والے، اعمال صالحہ کو برباد کرنے والے۔ اس میں یہ ہے، ایک تو شیطان جو چیلنج دے کر نکلا ہوا ہے کہ بہکاؤں گا، صراط مستقیم پر بیٹھوں گا میں ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ صراط مستقیم پر بیٹھا ہوا ہے، نماز کو کھڑے ہوتا ہے بندہ، بازو میں آ کر کھڑا ہوتا ہے وسوسے پیدا کرنے کے لیے، تاکہ آدمی کے ایمان کو کمزور کرے، اس کی نیکی کو ضائع کرے، اس کی نماز کو خراب کرے، اس کے روزے کو خراب کرے، اس کو قرآن کی طرف آنے سے روکے، اس کو محمد الرسول اللہ کی سنت کی اتباع سے روکے، اس کو ہر خیر اور بھلائی کے کام سے روکے، اور اس کے اندر ان چیزوں کے بارے میں وسوسے پیدا کرے۔ جب مومن اپنے رب کی پناہ میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اس مومن کی حفاظت کرتا ہے اس آفت سے، تاکہ مومن کے ایمان کا درخت مرجھا نہ پائے۔ ایمان کا درخت جتنا مضبوط ہوتا جائے گا اس میں نیکی کے پھل لگتے جائیں گے، اور اسی سے دنیا معطر اور آباد ہوگی۔ اور آج ہم اس دنیا میں ایک فسادی اور دہشت گرد قوم کی علامت بن چکے ہیں، گو کہ ہم ہیں نہیں، لیکن اللہ اور اس کے دین کے اور اس کے رسول کے دشمنوں نے اپنے ذرائع وسائل جو ان کے ہاتھ میں اللہ نے دے رکھے ہیں اس سے کام لے کر ہماری یہی شبیہ بنا دی ہے۔ یہ صورتیں بتا رہی ہیں کہ ہمارا رب ہم کو کیا دیکھنا چاہتا ہے۔ ہم اس کے خاص پھلدار درخت ہیں، وہ ہماری حفاظت کرنا چاہتا ہے، جیسے ایک مالی اپنے باغ کی حفاظت کرنے کے لیے ان سارے وسائل کا استعمال کرتا ہے، وہ رب اپنے ان پھلدار درختوں یعنی اہل ایمان کی حفاظت کرنے کے لیے یہ سامان کر رہا ہے۔ الذی یوسوس فی صدور الناس، وہ شیطان لعین اور وہ تمام شریر جن اور انس۔ یہ بات جو قرآن سے ثابت ہے کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، شیطان انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، اور وہ اس صورت میں بھی آ گئی ہے آخری بات، الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے دلوں میں سینوں میں وسوسے پیدا کرتا ہے۔ یہ وسوسے کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ یہ وسوسے دوستی کو دشمنی میں بدلتے ہیں، یہ وسوسے انسانی تعلقات کو تباہی و بربادی میں تبدیل کر دیتے ہیں،
یہ وسوسے میاں بیوی کے درمیان طلاق تک کی نوبت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ وسوسے والدین کو اولاد سے، اولاد کو والدین سے، بھائی کو بھائی سے، بہن کو بھائی سے، بہن کو بہن سے جدا کر دیتے ہیں۔ یہ انسان کے وصف کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ مومن کے ایمان کو کمزور بنا کر اس کے اخلاق اور کردار کو گھن کی طرح کھا جاتے ہیں، انسان ختم ہو جاتا ہے۔ یہ ہے صورت معوذتیں، یہ پیغام ہے ان کے اندر، یہ ہے ہمارے رب کا احسان عظیم، اس میں ہے حفاظت ہماری۔ اور ہم کہاں ڈھونڈ رہے ہیں حفاظت؟ کس سے مانگ رہے ہیں ہم اپنی جان و مال کی حفاظت؟ خدا سے تجھ کو، بتوں سے تجھ کو امیدیں، خدا سے نہ امیدی؟ مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ کن سے مانگ رہے ہیں ہم اپنی جان مال کی حفاظت؟ کن سے انصاف طلب کر رہے ہیں ہم؟ کن کی پناہ ڈھونڈ رہے ہیں ہم؟ اور رب کہہ رہا ہے میری پناہ میں آ جاؤ، تم میرے باغ کے، اس چمن کے، یہ دنیا جو میں نے تمہارے لیے بنائی اور آباد کیے، اس چمن کے تم میرے پھلدار درخت ہو، اور میں تمہاری حفاظت کروں گا ان سارے شرور سے، ان سارے وساوس سے، ان سارے فتنوں سے، ان ساری خرابیوں سے جو تمہارے ایمان، تمہارے اخلاق، تمہارے کردار، تمہاری نیکی، تمہاری عبادت، ان سب کو خراب کرنے والی چیزیں، اس سے میں بچاؤں گا اور تم بھی بچو گے، تو پھر تم پھلدار درخت کی طرح اس دنیا کو خوشحالی عطا کرو گے، انصاف دو گے۔ تم رحمت للعالمین کی امت ہو، تمہیں دنیا کے لیے رحمت بننا ہے۔ آج ہمارے تعلقات، ہمارے عقیدے، ہماری عبادات، ہماری تجارت، ہمارا لین دین کیسا ہو گیا ہوا ہے؟ کیسا عظیم دین حفاظت کر لیتی ہے یہ صورتیں ان ساری چیزوں سے۔ آج ایک بیوی، مسلمان بیوی، اپنے شوہر کو اپنے بس میں کرنے، اپنی مٹھی میں کرنے کے واسطے تعویذ گنڈوں کا سہارا لیتی ہے۔ آج ایک مسلمان اپنی دکان میں، اپنے مکان میں خیر و برکت کے لیے لکھے ہوئے لوح قرآنی لا لا کر لگاتا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس سے برکت آتی تھی تو وہ بیوقوف دکاندار تم کو کیوں بیچتا تھا؟ اپنی دکان میں رکھتا تھا نا وہ۔ تم تو شان سے لے کے آ رہے، 1100 کا لے کے آ رہے، 1200 کا ٹوکرا حیدرآباد سے، ناندیڑ سے بھی نہیں لایا، حیدرآباد سے لایا، یہ لگا شان سے۔ یہ سب وہی وسوسے ہیں جس میں امت کو ڈال رکھا ہے اس نے۔ اصل کی طرف آؤ، نقل میں کچھ نہیں دھرا ہوا ہے، اصل کی طرف آؤ۔ ہر بندے کو وہ کہہ رہا ہے میرے بندے تو میرا پھلدار درخت اس دنیا کے لیے تجھ کو بھیجا ہے، میں نے خیر امت میں پیدا کیا ہے، میرے رحمت للعالمین نبی کا امتی ہے تو، میرے خلیل کا امتی ہے تو ملت ابراہیم کا فرد ہے، تو امت محمدیہ کا فرد ہے۔ تجھ سے اس دنیا کو خیر اور بھلائی ملنی چاہیے، اور اس خیر اور بھلائی کو برباد کرنے والا تیرا دشمن شیطان اور تیرا نفس امارہ تجھے بربادی کی طرف لے جائے گا، مگر میں حفاظت کا سامان بھی رکھتا ہوں، آ میری پناہ میں۔ یہ صورت پناہ ہو۔ اللہ اس کے رسول کے نام پر نکاح ہوتا ہے تو اللہ محبت بھی پیدا کرتا ہے۔ بیوی کا کام ہے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، اپنے شوہر کی اطاعت اور خدمت کو غلامی نہ سمجھے، بلکہ اللہ اس کے رسول کی اطاعت اور عبادت ہے وہ۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے، پھر شوہروں کو حکم ہے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کریں۔ وہ کمزور ہیں، جذباتی ہیں، ٹیڑھی پھسلی سے پیدا کی گئی ہیں، ان کی ٹیڑھ کو برقرار رکھتے ہوئے ان سے فائدہ اٹھاؤ، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نہ کسی کو تعویذ لینے کی ضرورت پیش آئے گی، نہ کچھ کرنے کی ضرورت آئے گی۔ شوہر کی محبت پانے کے لیے بیوی کو، اور بیوی کی محبت پانے کے لیے شوہر کو تعویذ گنڈوں کی نہیں، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنے اخلاق کو درست کرنے کی، اور اللہ اس کے رسول نے جو حقوق بیان کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی ضرورت ہے۔
اور ان کو ادا کرنے ہی میں یہ ساری دشواریاں پیش آتی ہیں، یہ شر پیدا ہوتا ہے، یہ حسد پیدا ہوتا ہے، یہ جادو ٹونے کے کام ہوتے ہیں اور یہ وسوسے ہوتے ہیں۔ ان سب سے حفاظت ہے ان دونوں صورتوں میں۔ اللہ ہمیں توحید خالص کی دولت سے مالا مال فرمائے اور ان تمام شرور اور فساد سے ہمارے ایمان کی، ہمارے اخلاق کی، ہمارے دین کی، ہماری نسل کی، ہمارے اہل و عیال کی، ہمارے مال و منال کی حفاظت فرمائے۔ جو اس کے ذریعے سے ہمیں دنیا اور آخرت میں برباد کرنا چاہتا ہے، اس کے اس تمام وسوسے شر سے ہماری ہر چیز کی رب کائنات بھرپور حفاظت فرمائے اور ہمیں اپنی پناہ میں آنے کے قابل بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ان دونوں سورہ مبارکہ کی تلاوت فرما لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ یہ سورہ فلق ہوئی، اس کی 5 آیتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قل اعوذ برب الفلق، کہو میں پناہ مانگتا ہوں صبح کے رب کی، من شر ما خلق، ہر چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے، اور اس میں سبھی تاریکی جیسا کہ تفصیل میں بات آ گئی، ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہ میں پڑھ کر پھونکنے والی جادوگرنیوں اور جادوگروں کے شر سے، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ اب سورہ ناس، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں لوگوں کے رب کی، لوگوں کے بادشاہ کی، لوگوں کے معبود کی، وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا اور پیچھے ہٹ جاتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسے ڈالتا ہے، خواہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ یہ میں نے بتایا تھا نا کہ شیطان صرف جنوں میں نہیں ہوتے، انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، یہ سب کام کرنے والے۔ تو ان دونوں کے شر سے یہ معوذتیں اس کے لیے پناہ گاہ ہیں، محفوظ قلعہ ہیں جو اللہ رب العزت نے اپنے ایمان والے بندوں کو عطا کیا ہے۔ اے رب، آج کی اس بابرکت رات اور اس بابرکت رات میں تیری کتاب ہدایت کی، تیری کتاب رحمت، تیری کتاب نصیحت کی، ان عظیم صورتوں کی جو باتیں ہم نے سنی پڑھی ہیں، ان سب کی خیر و برکت سے ہمیں شاد کام و بامراد فرما اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ علی النبی وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم ونفعنا ورفعنا بالآیات والذکر الحکیم واجعلہ لنا حجۃ یا رب العالمین۔